یہ وہی اخلاق کا قسط ہے، قسط نمبر 17، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ جو ہے نا لمبا ہو رہا تھا ویڈیو، تو اس لیے جو ہے اس کو قسط نمبر 18 میں شائع کریں گے اس کو۔ یہ بھی اخلاق کے اسی میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کرتا تو سر مبارک کو اس کے منہ سے جدا نہ فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنی بات کہہ کر ہٹ نہ لیتا۔ اگر کوئی مسافہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ نکالتے جب تک کہ وہ خود ہاتھ کو چھوڑ نہ دیتا۔ جب کوئی خطاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتا تو آپ چہرہ مبارک کو اس کی طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنے منہ کو نہیں پھیر لیتا۔ جب کوئی نیا لباس پہن کر خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے اور فرماتے بہت خوب بہت خوب۔ راستے میں آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ پہلے خود سلام کرنے کی کوشش کرتے، جب کسی کو کوئی پیغام بھیجتے تو سلام ضرور کہلواتے، جب کسی کا سلام آپ وسلم کو پہنچے تو سلام بھیجنے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اور یوں فرماتے علیکہ وعلی فلان سلام۔ اگر کوئی حاجت مند خدمت میں حاضر ہوتا تو جب تک وہ خود اٹھ کر نہیں چلا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے خود اٹھتے، رات کو کسی کے پاس تشریف لے جاتے تو اس ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ ملاقات کے دوران آپ کبھی مسافہ کرتے، ملاقات کے دوران آپ کبھی مسافہ کرتے، کبھی معانقہ فرماتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے، یعنی کبھی ہاتھ ملاتے، کبھی جو ہے نا گلا ملاتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے اور آپ ابھی بھی دے رہے ہیں۔ کھانے کی چیزیں کبھی تنہا تناول نہ فرماتے بلکہ حاضرین کو شریک کرتے اور غیر حاضر کا حصہ رکھتے۔ کسی شخص کو اگر اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تکلیف پہنچتی تو آپ تکلیف زدہ کو بدلہ لینے کا حق دیتے اور کبھی اس تکلیف کے عوض میں اس کو کوئی چیز عنایت فرماتے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹھٹھا مار کر نہ ہنسے بلکہ صرف مسکراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ہنسی میں دانتوں کے صرف کیلے دکھائی دیتے لیکن کوا ہرگز دکھائی نہ دیتا۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی و بیکار ہرگز نہ بیٹھتے، گھر کے معمولی سی معمولی کام انجام دیتے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی گھر کے معمولی سے معمولی کاموں کو انجام دینے میں نبی علیہ السلام کو آر محسوس نہیں ہوتا۔ مثلا دودھ دو لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، کپڑے یا ڈول وغیرہ میں پیون لگا لیتے، اپنا جوتا خود سی لیتے، خادم کے ساتھ مل کر آٹا پسوا لیتے، بازار سے سودا سلف لانے میں انا حضرت وسلم آر نہیں کرتے تھے، بازار خود تشریف لے جاتے، سودا کپڑے میں باندھ کر لے آتے۔ انا حضرت وسلم باغات کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی باغات میں تفریح کے لیے تشریف لے جاتے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے وہاں باغات میں گیا تھا اور سر سوٹے کے لیے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف تھا اور یہ سنے کہ نبی علیہ السلام باغات میں تفریح کے پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی باغات کی تفریح کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انا حضرت وسلم کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصحاب تیرے، آپ نے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی، ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف تیر کر جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر قرار پائے اور آپ تیرتے ہوئے ان کے پاس گئے اور ان کی گردن پکڑ لیے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشخبری سنتے فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بالکل بچا رکھا، ایک جھگڑا، دوسرا تکبر، تیسرا غیر ضروری یعنی لایانی کام۔ لوگوں کو بھی 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا رکھا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ عیب لگاتے اور نہ کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو محفوظ رکھتے اور صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب تو گفتگو کرتے تو شرکاء مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب آپ خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں تھی، چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا سے کیا سرور، میرا دنیا سے واسطہ اتنا ہی ہے جیسے کوئی مسافر راہ میں تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں دم لے لے، پھر اپنی راہ لے اور اس کو چھوڑ کر چل دے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چٹائی پر اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ کے پہلو پر اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ
اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں، پھر بھی آپ چٹائی پر اس حال میں لیٹے ہوئے اور کسرا اور کیسر عیش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تمہیں کچھ شک ہے؟ کہ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی کے سارے مزے یہی دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرانے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کبھی 3 دن متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکے، یہاں تک کہ اس دنیا سے یعنی پردہ یعنی فرمایا۔ کبھی کبھی کئی ماہ گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلتا، صرف کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتی تھی۔ ذرا ایک یہودی کے پاس رین رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہ تھا کہ اس کو چھڑوا سکتے، یہاں تک کہ اس حال میں آپ کی وفات ہو گئی اور یہ فکر آپ کا اختیاری تھا، ورنہ روز زمین کے سارے خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھے، مگر آپ نے اس فقر کو ترجیح دی اور یہ ارشاد فرمایا، یہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت ترتیل اور تجوید کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اس اندازے سے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر کافر مسلمان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کم سوتے اور زیادہ جاگتے تھے، رات کا زیادہ حصہ نماز، تلاوت اور خدا کی یاد میں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا آپ ان کو بجا لانے والے تھے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھا۔